آسٹریلیا میں ایک پروفیسر تھے ایسٹرونومی کے، میں ملا ان سے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہنے لگے کہ ہر روز نئی نئی ڈسکوریز ایسٹرونومی میں، نئے سیارے، نئے ستارے، نئی گلیکسیز، نئے آربٹس، نئے نئے عالم ایسٹرونومرز پر، سائنٹسٹ کے اوپر کھلتے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر روز میں جتنا ان کے بارے میں اور جانتا جاتا ہوں، اور کائنات کی وسعت مجھ پر جتنی اور ہر روز کھلتی ہے، میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کرتا ہوں، اور اس کائنات کے بنانے والے کو ہر روز اور بڑا محسوس کرتا ہوں. ہر اگلے دن اس کی عزت، اس کا کرم اور اس کا روب میرے دل پر بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر روز میں ہر اگلے دن ہمبل سے ہمبل ہوتا جا رہا ہوں. تو در حقیقت علم انسان کے ساتھ یہ کرتا ہے. کاش کہ دنیا میں چلنے پھرنے والا ہر کوئی ایسا ہو جائے، اتنا ہمبل ہو جائے، تو پھر جھگڑے کیسے ہیں؟ کبھی کرسی کے جھگڑے، کبھی طاقت کے جھگڑے، کبھی مال کے جھگڑے، کبھی عزت اور شہرت کے جھگڑے، کبھی نام کے جھگڑے. یہ جھگڑے تو ختم ہو جائیں اگر انسان کو احساس ہو جائے یہ 5.5-6 فٹ کا آدمی اگر بیمار پڑ جائے تو ایک گلاس پانی خود اٹھا کے نہیں پی سکتا، اور زمین پر رگڑتا پھرتا ہے اس حال میں کہ وہ رب قادر اتنی بڑی کائنات کا خالق اور مالک اسے دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے اتنا سا آدمی اڑتا ہے، اکڑتا ہے اور جھگڑتا پھرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جہالت کا پروردہ ہے. اگر اس کی جہالت کی جگہ علم لے لے، اسے صحیح شعور نصیب ہو جائے، تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کا ہر عمل بھی عبادت بن جائے گا، اور عجز و نیاز کے اندر بڑھ کر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو حاضرین گرامی، یہ وہ علم ہے جس کی فضیلت ہے ہر عبادت پر، جس کے وجود سے ہر عبادت درست ہوتی ہے اور ہر عابد کو راہ ملتی ہے. اور حاضرین گرامی، اس علم کا سب سے بڑا سرچشمہ کیا ہے؟ اس علم کا سب سے بڑا چشمہ اور سرچشمہ قرآن ہے. قرآن میں ہر علم ہے، کوئی شے قرآن سے باہر نہیں ہے. پچھلی بات سے حوالے سے ایک سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا، وہ عرض کر دوں. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں مر جانا اچھا نہیں لگتا. کیا فرماتے ہیں؟ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بچپن میں مر جاتا. میں نے چاہا کہ میں جوان ہوں، بڑا ہوں، علم حاصل کروں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو جتنا جانتا ہے وہ خدا کو اتنا ہی مانتا ہے. میں نے چاہا کہ میں بڑا ہوں، میں خدا کی معرفت حاصل کروں. جتنا علم میں بڑھتا جاؤں گا اتنا اس کی معرفت میں بڑھتا جاؤں گا، اور جتنا اس کی معرفت میں بڑھتا جاؤں گا اتنی خشیت الہی میرے دل میں ہوگی، اور اتنی بہترین انداز میں بندگی بجا لاؤں گا. تو یہ بندگی بجا لانے کا سلیقہ، اس لیے انہوں نے کہا میں نے چاہا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عمر نصیب ہو تاکہ میں اتنا اپنے خالق اور مالک کو جان سکوں. تو حاضرین گرامی، علم کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن ہے، کیونکہ ہر شے قرآن میں ہے، ہر علم قرآن میں ہے. سائنسی علوم ہوں، سماجی علوم ہوں، سیاسی علوم ہوں، بین الاقوامی علوم ہو، ہر شے قرآن میں ہے. اس لیے تو کچھ صحابہ کہتے تھے نا کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیتا. بس فرق اتنا ہے کہ ڈھونڈنے والی نگاہ چاہیے. اگر نگاہ ہم جیسی ہوگی تو ہمارے لیے تو پھر وہ قرآن ہمارے گھروں میں طاق کی زینت ہی رہے گا. پھر قرآن میں کیا ڈھونڈیں گے، بلکہ ہم قرآن گھر میں ڈھونڈیں گے کہ تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید کہاں رکھا تھا. ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں.
بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو قرآن میں ہر شے تلاش کر لیتے ہیں، ان کے ناطے جڑ گئے ہیں، ان کا جینا مرنا قرآن ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے، ان کا سوچنا قرآن ہے۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں۔ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں۔